الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم صدق الله مولانا العظيم ومن اظلم اور کون زیادہ ظالم ہوگا ممن منع اس آدمی سے جس نے روکا مساجد اللہ کی مسجدوں میں ان یذکر کہ نام لیا جائے فیہا اس میں اسمہ اس کا یعنی اللہ کا نام لیا جائے اور کوشش کی فی خرابہا اس کے ویران کرنے کی اولئک یہی لوگ ہیں ما کان لہم کہ ان کا کوئی حق نہیں ان یدخلوہا کہ وہ اس میں داخل ہوئے الا خائفین مگر ڈرتے ہوئے لہم فی الدنیا ان کے لیے دنیا میں خزی رسوائی ہے ولہم فی الآخرہ اور ان کے لیے آخرت میں عذاب عظیم بڑا عذاب ہے۔ یہ ہیں سورۃ البقرہ آیت نمبر 114۔ اس کی اوپر والی آیت کے اندر رمضان میں یہ بات آئی تھی کہ اہل کتاب میں سے یہودی ہو یا پھر عیسائی ہو اور مشرکین، یہ تینوں گروہ کا اپنا اپنا دعویٰ یہ تھا کہ ہم حق پر ہے، باقی گروہ باطل ہے۔ چنانچہ یہودی کہتے تھے ہم حق پر ہے، عیسائی اور مشرکین غلط راستے پر ہے۔ عیسائی کہتے تھے ہم حق پر ہے، یہودی اور مشرکین غلط راستے پر ہے۔ مشرکین مکہ کہتے تھے کہ تو دونوں لڑتے ہیں، تو دونوں گڑبڑ والے ہیں، ہم صحیح ہیں۔ اب آگے یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ ان تینوں کا جو دعویٰ ہے کہ ہم حق پر ہے، تو یہ اپنے دعوے میں کتنے سچے ہیں، اسی سے بات سمجھ میں آ سکتی ہے کہ حق پر تو کیا، حق سے اتنی دور ہے کہ جن کی حرکتیں یہ ہیں۔ کیا حرکتیں ہیں؟ کہ اللہ کی مسجدوں میں لوگوں کو عبادت کرنے سے روکتے ہیں۔ اب ظاہر سی بات ہے، جو یہ کام کرتا ہو وہ کیسے حق پر ہو سکتا ہے؟ چنانچہ روایتوں میں آتا ہے کہ ہجرت کے بعد فتح مکہ سے پہلے آپ علیہ الصلوۃ والسلام میں ذی القعدہ کا مہینہ تھا، تقریباً 1500 کے قریب صحابہ کی جماعت آپ کے ساتھ موجود تھی اور آپ عمرے کے لیے نکلے۔ جب صحابہ کی یہ جماعت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عمرے کے لیے نکلی اور کفار مکہ کو پتہ چلا، تو انہوں نے کیا کیا؟ حدیبیہ کے مقام کے اوپر روک دیا۔
اور آپس کے اندر بحث اور مزاحمت شروع کر دی کہ ہم آپ کو مکہ میں داخل نہیں ہونے دیں گے۔ حالانکہ یہ کفار مکہ جانتے تھے کہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 1500 کے قریب جو صحابہ کی جماعت کو لے کر آئے ہیں، وہ ہم سے لڑنے کے لیے نہیں آئے، ہم سے جنگ کرنے کے لیے نہیں آئے، یہ بات وہ لوگ بھی جانتے تھے، لیکن بس ان کا ارادہ یہ تھا کہ ان کو جو ہے حرم کے اندر داخل ہونے کی اجازت نہیں دینی ہے۔ آپس میں کوشش بھی کی، یہاں سے صحابہ میں سے ایک صحابی کو سفیر کے طور پر بھیجا گیا، ان کے لوگ بھی آئے، بات چیت ہوئی، لیکن اخیر کے اندر یہ لوگ اپنی ضد پر چونکہ اڑے ہوئے تھے، چنانچہ صلح کے اوپر اس معاملے کو یہی ختم کر دیا گیا، اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام اپنے صحابہ کی جماعت کے ساتھ بغیر عمرہ کیے ہوئے حدیبیہ سے واپس ہو گئے۔ تو یہ ہے اللہ کی مسجدوں کے اندر عبادت کرنے سے یہ لوگ روکا کرتے تھے، داخل نہیں ہونے دیے۔ اور ہو سکتا ہے اس سے مراد یہودی بھی ہو، عیسائی بھی ہو، اس لیے کہ یہ لوگ بھی عبادت گاہوں کے اندر اور مساجد کے اندر لوگوں کو عبادت کرنے سے روکتے ہیں۔ چنانچہ اس سلسلے میں بھی ایک واقعہ آتا ہے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی ولادت باسعادت سے پہلے ملک روم کا عیسائی ایک بادشاہ تھا جس کو تیتوس کہا جاتا تھا۔ عیسائیوں نے تیتوس کے ساتھ میں مل کر مسجد اقصی پر حملہ کیا، اس زمانے کی یہودیوں کے اوپر حملہ کیا، اور اس طریقے سے قتل و غارت گیری کی اور ان کے اوپر ظلم ڈھایا کہ ان کو مسجد اقصی سے گویا کہ نکال دیا گیا، اور اتنا خون بہایا تھا کہ گلیوں کے اندر جیسے خون کی ندی بہہ رہی ہے، اور مسجد اقصی کے اوپر انہوں نے قبضہ کر لیا۔ تو دیکھیے یہ بھی ہے اللہ کی مساجد میں عبادت سے روکنا، اور وقتاً فوقتاً کفار مکہ روکا کرتے تھے بیت اللہ میں عبادت کرنے سے۔ یہ ساری سیرت کے اندر یہ واقعات تو بڑے بڑے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ اس آیت کے اندر ایسے لوگوں کے بارے میں کہتے ہیں کہ جو لوگ اس طریقے سے حرکت کرتے ہیں، چنانچہ قرآن کہتا ہے وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَنْ يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ وَسَعَى فِي خَرَابِهَا، کون زیادہ ظالم ہوگا اس آدمی کے مقابلے میں جو لوگ اللہ کی مسجدوں میں اللہ کا نام لینے سے روکتے ہیں۔ یعنی ظلم تو بہت طرح کے ہوتے ہیں، کوئی کسی کو مارے، کوئی کسی کا پیسہ پراپرٹی ہڑپ کر لے وے، کسی کمزور کو دبائے، یہ بھی ظلم ہے۔ لیکن قرآن کہتا ہے سب سے بڑا ظلم یہ ہے، اس سے بڑا ظالم کوئی نہیں اور اس سے بڑا ظلم کوئی نہیں کہ اللہ کی مسجدوں کے اندر اللہ کی عبادت سے کوئی روکنے کے لیے تیار ہو جائے۔ یہ کتنا بڑا ظلم ہے۔ اتنا ہی نہیں بلکہ مساجد اللہ کو اور اللہ کے گھر کو یہ لوگ ویران کرنے کی پلان کرے اور کوششیں کریں، ایسے بڑے ظالم وہ لوگ ہوا کرتے ہیں۔ اس آیت کے ذریعے سے یہ بات ہمیں سمجھ میں آ رہی ہے کہ اللہ کی مساجد روئے زمین پر جتنی بھی ہیں، ساری کی ساری مسجدیں عظمت اور آداب کے اعتبار سے برابر ہے۔ ہر مسجد کا ادب ضروری ہے، لازم ہے۔ جس طریقے سے مسجد حرام کا ادب ہے، مسجد نبوی کا ادب ہے، بیت المقدس کا ادب ہے، جیسے ان کی عظمت ہے، اس طریقے سے دیگر مساجد کی بھی عظمت بھی اپنی جگہ پر ہے۔ اسی لیے ان مسجدوں کا نام نہیں لیا کہ مسجد حرام سے روکے تو زیادہ ظالم، مسجد نبوی سے روکے تو زیادہ ظالم، بیت المقدس سے روکے تو زیادہ ظالم، صرف اتنا کہا اللہ کی مسجدوں کے اندر روکے تو ساری مسجدیں آ گئی۔ ہاں یہ مسئلہ الگ ہے کہ ان تین مسجدوں کی بزرگی، عظمت اور فضیلت احادیث میں آئی ہے۔ چنانچہ روایتوں میں آتا ہے کہ مسجد حرام کے اندر ایک نماز اگر کوئی پڑھے گا تو 1,00,000 نمازوں کے برابر ثواب ملے گا۔ اسی طریقے سے مسجد اقصی کے اندر
اور مسجد نبوی کے اندر کوئی ایک نماز پڑھے گا تو اس کو ایک نماز کے بدلے میں 50,000 نمازوں کے برابر اللہ اس کو ثواب عطا فرمائیں گے۔ اسی طریقے سے اگر کوئی آدمی ان 3 مسجدوں کی زیارت کی نیت سے سفر کرے گا تو اس کا یہ سفر بھی اس کے لیے ثواب اور اجر کا سبب بنے گا۔ باقی مساجد کہ ان کے لیے مستقل سفر کرنا کہ یہ نہیں ہے، یہ 3 مسجدوں کا مسئلہ الگ ہے، لیکن جہاں بات آئے گی ادب کی تو اس میں سب برابر ہے۔ فضیلت اپنی جگہ پر، لیکن عظمت ہر مسجد کی، ادب ہر مسجد کا لازم اور ضروری ہے۔ چنانچہ نماز اور ذکر سے روکنے کی جتنی بھی شکلیں ہوتی ہیں مسجدوں کے اندر، کسی کو نماز سے روکا جائے، کسی کو ذکر سے روکا جائے، کسی کو عبادت سے روکا جائے، اس کے لیے جتنی شکلیں بنتی ہے ساری کی ساری شکلیں ناجائز اور حرام ہوگی۔ جیسے مثال کے طور پر ایک شکل، کوئی آدمی کسی کو مسجد سے ہاتھ پکڑ کر روکے کہ تو مسجد میں نہیں آ سکتا، ڈرائے، تو یہ بھی اس میں آئے گا کہ یہ بھی بڑا ظالم ہے کہ اللہ کی مسجد سے اس کو روک رہا ہے۔ کوئی زبان سے روکے تو یہ بھی اس میں آئے گا، یہ بھی ظالم بن جائے گا کہ زبان سے بیتوں کے الفاظ کے بول بول کر، دھمکا کر، ڈرا کر کسی کو مسجد میں انٹری سے روک رہا ہے، یہ بھی ظالم بن جائے گا۔ اسی طریقے سے مساجد کے اندر اگر کوئی بورڈ مارتا ہے کہ یہ لوگ ہی مسجد میں آ سکتے ہیں، باقی نہیں آ سکتے، یہ لوگ بھی ظالم کے اندر آئیں گے۔ یہ لوگ اللہ کی مسجدوں میں اللہ کی عبادت سے روکنے والے ہیں۔ یہ بورڈ مارنا بھی غلط ہے، ناجائز ہے، گناہ ہے، یہ ظلم کے دائرے میں آتا ہے۔ اسی طریقے سے مسجدوں کے اندر اس طریقے سے شور برپا کرنا یا اطراف مسجد کے اندر گانے بجانے کا شور برپا کرنا تاکہ لوگ مسجد میں رہتے ہوئے ذکر نہ کر سکے، عبادت نہ کر سکے، نماز نہ پڑھ سکے، یہ بھی گناہ ہے۔ اس کو بھی کہیں گے کہ اللہ کی مسجدوں میں اللہ کا نام لینے سے روکتے ہو۔ چنانچہ اسی دائرے میں یہ مسئلہ بھی آئے گا کہ اگر نماز کے وقت پر کوئی میوزک بجاتا ہے اتنا زور زور سے، چاہے کوئی قوالی ہی کیوں نہ بجاتا ہو، کوئی نعت ہی کیوں نہ بجاتا ہو، اگر اس کی وجہ سے نماز کے اندر ڈسٹرب ہو رہا ہے تو یہ اللہ کے ذکر سے مسجدوں میں روکنے کے برابر ہو جائے گا۔ جتنی شکلیں ہیں ساری کی ساری شکلیں ناجائز کے اندر آئے گی، لہذا یہ کام کبھی بھی نہیں کرنا چاہیے کہ جس کام کی وجہ سے نماز اور عبادت کے اندر مسجد میں کسی کو خلل پڑے۔ یہ مسئلہ اسے سمجھ میں آیا۔ اسی طریقے سے مسجد کو ویران کرنے کی جتنی شکلیں ہیں وہ بھی اس میں آئے گی۔ چنانچہ مساجد پر حملے کرنا یہ بھی بڑے ظالم ہوا کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے مساجد کے اوپر پتھر بازی کرنا یہ بھی ظالموں کے دائرے میں آتے ہیں۔ اسی طریقے سے خواہ مخواہ مسجدوں کے اندر اس طریقے سے یعنی کہ پارٹ بنا دینا، حصے بنا دینا، یہ ہمارا حصہ، یہ ان کا حصہ، کسی کو مسجد میں گھسنے نہ دینا جبکہ وہ سارے کے سارے حق پر ہے، ان کو دین کے کام کرنے سے روکنا یہ مساجد کو ویران کرنے کے برابر ہے۔ یہ بھی ظلم کے دائرے میں آئے گا، کیونکہ یہ بھی ہوتا ہے، یہ معاملات بھی ہو رہے ہیں، یہ ظلم کے دائرے میں آتا ہے اور اسی کو کہیں گے کہ مسجد کو ویران کرنے کے راستے ہموار کیے جا رہے ہیں، کسی اور کی طرف سے نہیں ہے، یہ ہمارے اپنوں کی طرف سے واقعات پیش آتے ہیں۔ مسئلہ رہا، ہم دیکھتے ہیں ہمارے موجودہ ماحول کے اندر، موجودہ یعنی انتہائی خطرناک سنگین صورتحال کے اندر کہ جہاں کہیں بھی برادران وطن کا کوئی تہوار ہوتا ہے، کوئی جلوس ہوتا ہے تو فوراً مساجد پر پتھر بازی کی جاتی ہے، پری پلاننگ مستقل منصوبے کے ساتھ میں مساجد کو شہید کیا جاتا ہے اور اس کو ٹارگیٹ بنا کر
فتنے برپا کیے جاتے ہیں۔ یہ وہ شکلیں ہیں کہ ساری کی ساری شکلیں ظلم کے اندر آتی ہے۔ یہ بہت بڑے ظالم لوگ ہیں جو عبادت گاہوں میں عبادت سے روکنے کے لیے منصوبہ بندی کرتے ہیں، پلان کرتے ہیں، سازشیں کرتے ہیں، مساجد کو گراتے ہیں، پتھر بازی کرتے ہیں، تعصب اور تشدد کا ثبوت دیتے ہیں۔ یہ سب کے سب ظالم لوگ ہیں۔ مساجد کی آبادی کس سے ہے؟ مسجدوں کی آبادی در و دیوار سے نہیں ہے، مسجدوں کی آبادی نقش و نگار سے نہیں ہے، مسجدوں کی آبادی سجانے سے نہیں ہے۔ قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ مساجد کب آباد ہوگی؟ اللہ فرماتے ہیں انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهَ۔ یہ مسجدوں کی آبادی۔ چنانچہ اللہ فرماتے ہیں جو لوگ کہ اللہ کی مسجدوں کو آباد کرتے ہیں وہ کون لوگ ہیں؟ وہ ایسے لوگ ہیں جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، نماز کو قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهَ، اور اللہ کے علاوہ کسی سے ڈرتے نہیں ہیں۔ یہ تو مومن ہونے کی علامت ہے۔ یہ ہے مساجد کی آبادی۔ ان مساجد کو نمازیوں سے بھرا جائے، ان مساجد کو اللہ کے بندوں سے بھرا جائے تو کہا جائے گا کہ مسجد آباد ہے۔ پھر اگر وہ مسجد جھونپڑی کی شکل میں بھی ہوگی تو بھی آباد ہے، اور اگر وہ مسجد عالیشان عمارت کی شکل میں بھی ہوگی تو بھی آباد ہے، اس لیے کہ مسجد میں عبادت کرنے والے اللہ کے بندے موجود ہیں۔ اور اگر ہماری مسجد ویران ہے، نماز پڑھنے والے نمازیوں سے خالی ہیں، وہی چند لوگ ہیں، تو یوں سمجھیے ابھی یہ مسجد مکمل آباد نہیں ہے، کیونکہ نمازیوں سے گالی خالی ہے، عبادت کرنے والوں کی عبادت سے بھی مسجد خالی ہے۔ یہ ہے اصل مسجد کی آبادی۔ چنانچہ آگے اللہ فرماتے ہیں کہ جو اللہ کی مسجدوں کی عظمت کو پامال کرتے ہیں اور بے حرمتی کرتے ہیں، یہ کیسے لوگ ہیں؟ دیکھیے مسجد کا ادب کیا ہے۔ اولئک ما کان لهم ان يدخلوها الا خائفین، حالانکہ حق تو یہ تھا کہ اللہ کی مسجدوں میں جب داخل ہوا جاتا تو اللہ سے ڈرتے ہوئے داخل ہوتے۔ ایسے لوگوں کا تو حق ہی نہیں بنتا ہے کہ مسجدوں میں آئے۔ کیسے لوگوں کا؟ جو اللہ کی مسجدوں کو ویران کرنے کے کام کرے۔ ان کا کیا حق ہے؟ ان کا حق نہیں ہے کہ اللہ کی مسجدوں میں آ جائے۔ ہاں، کون آئے گا؟ کہ جو اللہ کی مسجدوں میں داخل ہوتے ہوئے عظمت کا استحضار اس کے دل میں ہو۔ یہ مساجد داخل ہونے کے آداب میں سے کہ جب مسجدوں میں آئے خوش و خضوع کے ساتھ آئے، پروقار آئے، آواز بالکل پست اور سلو ہو، شور نہ کرے، ہنگامے برپا نہ کرے۔ چنانچہ روایتوں میں آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا مررتم بریاض الجنہ فارتعوا، جب تم جنت کے باغوں پر سے گزرا کرو تو کچھ چر لیا بھی کرو، کچھ لے لیا کرو اس میں سے۔ یہ ادب بتایا کہ مسجدوں کے اندر یہ محفلیں قائم ہوتی ہے، دین کی محفلیں قائم ہوتی ہے، اور اس طریقے سے یعنی کہ تلاوت کی محفلیں قائم ہوتی ہے، تلاوت قرآن کیا جاتا ہے۔ جب آپ کو موقع ملے، آپ جب مسجدوں میں آئے تو اس میں سے کچھ لے کر جائے۔ یہ ہے مسجد کا ادب، خالی ہاتھ نہ جائے، آئے ہیں تو لے کر جائے۔ یہ اللہ کا گھر ہے، یا لینے والے کو یقینی طور پر ملے گا۔ یہ ایک مسجد کا ادب تو یہ بھی ہے۔ ایسے ہی مسجد کے اندر جب آئے تو سنن اور آداب کی مکمل رعایت کرے۔ کیا رعایت ہے وہ؟ جب مسجد کے اندر آئے تو سیدھے پیر سے داخل ہو، درود پاک پڑھے، اور مسجد میں داخل ہونے کی دعا پڑھے۔ یہ وہ آداب ہے۔ کیا ہے دعا؟ اللہم افتح لی ابواب رحمتک،
پہلے درود پڑھے، بسم اللہ پڑھے، بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ. اب اس کے بعد سیدھا پیر مسجد کے اندر رکھے اور اس کے بعد کہے اللہم افتح لی ابواب رحمتک. اتنی بڑی طاقتور یہ دعا ہے، اتنی بڑی طاقتور یہ دعا ہے کہ دیکھیے بڑی عجیب بات ہے. مسجد میں داخل ہونے کی دعا اللہم افتح لی ابواب رحمتک. مسجد سے نکلنے کی دعا اللہم انی اسألک من فضلک. ایک جگہ پر رحمت کا لفظ ہے، ایک جگہ پر فضل کا لفظ ہے. علماء نے لکھا ہے مسجد کے اندر آخرت کی نعمتوں کو لینے کے لیے آیا ہے بندہ، اور آخرت کی نعمتوں کا تعلق اللہ کی مہربانی کے ساتھ میں ہے. جس کو رب کی مہربانی مل گئی اس کو نماز کی قوت ملے گی، اس کو نماز کا خشوع ملے گا، اس کی نماز کو قبولیت ملے گی، اس کو رب کی رضا ملے گی، اللہ کی مغفرت کا پروانہ ملے گا، جنت میں داخلے کی ضمانت مل جائے گی، آخرت کی ساری نعمتیں لے کر جائے گا. اس لیے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جب مسجد کے اندر انٹری ہو تو استحضار کے ساتھ میں اتنا پڑھ لیجئے اللہم افتح لی ابواب رحمتک. آخرت کی ساری نعمتوں سے اللہ نواز دے گا. تو اس کی تو آخرت بن گئی مسجد میں آئے تو. اب بھائی ایک ہی نماز کے اوپر اللہ نے بیڑا پار کر دیا. اگر اللہ اس کی دعا کو قبول کر لے تو اس کی تو ایک ہی نماز کے اوپر اللہ نے کامیابی دے دی. کتنی بڑی طاقت. ابھی تو نماز پڑھی نہیں ہے، یہ دعا کی برکت ہے. ابھی تو نماز باقی ہے، ابھی تو یہ دعا پڑھنے پر یہ چیز دے دی. اچھا نکلنے کا تعلق دیکھیں، نکلنے والی جو دعا ہے اس میں رحمت کا لفظ نہیں ہے، اس میں فضل کا لفظ ہے. علماء نے لکھا ہے فضل کا تعلق دنیا کے رزق اور دنیا کے سامان کے ساتھ میں ہے. نکلتے ہوئے اللہ کے فضل کو مانگ کر جائے گا، اللہ اس کے رزق کے خزانے کھولے گا. تو نکلا تو دنیا بن گئی، آیا تو آخرت بن گئی. اور کیا چاہیے تھا بھائی؟ یہ تو دونوں چیزیں مل گئی نہیں. لیکن ہمیں وہ استحضار نہیں ہے. مسئلہ یہ ہمارے سامنے ہی مساجد کے آداب بنی ہے کہ ہم داخل ہوں گے تو کس طریقے سے داخل ہوں گے. آواز نہ کرے، ہنگامے نہ کرے مسجدوں کے اندر، اس کے بھی منع ہے. حتیٰ کہ مسجد میں بیٹھ کر بلند آواز سے ذکر کرنا اور قرآن کی تلاوت کرنا، جبکہ کچھ لوگ نماز پڑھ رہے ہو، ہمارے پاس میں کوئی یعنی کہ نفل نماز پڑھتا ہے یا دیگر کوئی نماز پڑھ رہا ہے، ہم اتنا زور سے پڑھ رہے ہیں یا اتنا زور سے ذکر کر رہے ہیں کہ نماز پڑھنے والے کو نماز پڑھنے میں ڈسٹرب ہو رہا ہے، تو یہ ذکر کرنا اور قرآن کی تلاوت کرنا بھی منع ہے. تو پھر بات کرنے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، یا زور سے بولنے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم اندر سے چلائیں گے، باہر والا سنے گا، باہر والا چلائے گا، اندر والا سنے گا. اگر کسی نے کوئی غلطی کر دی تو یہ سمجھو کہ فائٹنگ شروع ہو جائے گی. شور شرابے ہنگامے، ایسا لگتا ہے جیسے کوئی عام راستہ ہو گیا. اس کی عظمت پتہ ہی نہیں، اتنا زور زور سے لوگ بولنے لگتے. تو ہم تو خود اللہ کی مسجدوں کی بے حرمتی کر رہے ہیں. ہمارے دل میں ہی ابھی تو عظمت آئی نہیں مسجد کی. ہم کسی اور کو عظمت سمجھانے جائیں گے تو کہاں سمجھ میں آئے گی بھائی اس کو؟ کیونکہ ہم خود ہی کر رہے ہیں ہماری مسجدوں میں ایسے کام. تو شور نہیں کرنا چاہیے، ہنگامہ نہیں کرنا چاہیے. ایسا کوئی معاملہ ہو تو آہستہ آواز سے بولیے، زور زور سے نہیں بولنا چاہیے. ہماری آوازوں کو پست رکھنا، خائفین ڈرتے ہوئے آنا. یہ اللہ کا گھر ہے، یہ کوئی عام دربار نہیں ہے لوکل آدمی کا. ہاں یہ بادشاہوں کے بادشاہ کا گھر ہے. اب اس جگہ کے اوپر آ کر کیا کبھی کسی انسان کو ہم نے دیکھا کہ حکومت کے کسی حاکم کے پاس جا کر یا اس کے محل میں جا کر یا عدالتوں کے چار دیواری میں جا کر وہ ہنگامہ برپا کرتا ہے؟ آج تک کبھی دیکھا کسی نے؟ وہ حاکم کی عظمت اس کے دل میں ہے، وہ جج کا ادب کر رہا ہے. عدالتوں میں زور سے نہیں بولے گا. اگر بولے گا تو اگر خلاف قانون بولے گا، زور سے ہنگامہ کرے گا تو قانونی کارروائی کی جاتی ہے اس پر. بس اس نے عدالت کی توہین کی ہے تو اس کا مقدمہ الگ سے دائر ہوگا. ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے؟ تو جب دنیا کی چھوٹی اور فانی عدالتوں کے کچھ اصول اور آداب ہیں
दुनिया के आर्जी हाकिमों के सामने खड़े रहने के कुछ उसूल और आदाब है। ये तो अहकमुल हाकिमीन है, ये सब हाकिमों का हाकिम है, ये सब बादशाहों का बादशाह है। यहाँ तो दुनिया की सारी अदालतें कोई हैसियत नहीं रखती, ये सबसे बड़ा दरबार है। इस दरबार के अंदर आकर अगर कोई आदमी अपनी खुद गर्जी जताए और ज़ोर ज़ोर से हंगामा करे और शोर बर्पा करे तो जाहिर सी बात है ये क्या मस्जिद की बेहुरमती, इससे बड़ी और क्या होगी फिर, कितनी बड़ी बेहुरमती हो जाएगी। ऐसे ही रिवायत में आता है, अपनी मस्जिदों को पाक रखो, जन्निबू मसाजिदकुम मजानीनकुम वसियानकुम, अपनी मस्जिदों को पाक साफ रखो, उसके अंदर पागलों को और इंतहाई छोटे बच्चों को जो नादान हैं, नासमझ है, जिनको पता नहीं चलता, इनको मस्जिदों में लेकर न आओ। कि क्यों न आओ, पागल भी समझदारी से मजबूर है और छोटा बच्चा भी वही नादान है, मस्जिद में आएगा, पेशाब करेगा, गंदगी करेगा, मस्जिद ख़राब हो जाएगी। इसको पाक साफ रखो, इसकी सफाई का एहतिमाम रखो, ये मस्जिद का आदाब है। पहले इन मसाजिद की अज़मत हमारे दिलों में इतनी मजबूत होनी चाहिए कि हमारा दिल 24 घंटे तक मस्जिद में अटका हुआ होना चाहिए, तो फिर दूसरे लोग इन मसाजिद की अज़मत को समझेंगे, वरना हाल क्या होगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क़यामत के करीब पूरी मस्जिद भरी होगी, लोग नमाज के लिए आएंगे, पूरी मस्जिद नमाजियों से भरी होगी, एक भी बंदा ऐसा नहीं मिलेगा जिसके चेहरे पर खुशू खुजू की कैफियत मिले, एक भी बंदा सुकून से नमाज पढ़ने वाला नहीं मिलेगा। आज क्या हुआ, मस्जिद में आते हैं तो आते हैं भागते हुए, जाते हैं भागते हुए, नमाज पढ़ी न पढ़ी, निकल गए, बात ख़त्म हो गई। यानी चंद मिनट तक बैठना हमारे लिए इंतहाई मुश्किल काम हो गया। हाँ भाई, मस्जिद में जाता हूँ, अभी आता हूँ, ये क्या है भाई। आप ऐसा वक्त निकालिए कि 5 मिनट बैठे अल्लाह के घर में, ये आबाद होगा। हम अल्लाह की मसाजिद को आबाद करेंगे, अल्लाह हमारे घरों को और हमारी नस्लों को आबाद करेगा। हाँ, अल्लाह आबाद करेगा। अब ये आबादी का तसव्वुर और इस तरीके से ये सारी चीज़ें तो आए दिन हमारे दिलों से निकलती चली जा रही है, इसलिए इनकी कोशिश करना चाहिए। इसलिए अल्लाह ने फरमाया उलाइका मा कान लहुम अन यदखुलूहा इल्ला खाइफीन, कि ऐसे लोगों का हक़ नहीं बनता, कैसे लोगों का हक़ नहीं बनता जो मसाजिद के मुताल्लिक ज़ालिमाना रवैया इख्तियार करते, ऐसे लोगों का हक़ नहीं बनता कि अल्लाह की मस्जिदों में आए। हाँ, ये कैफियत पैदा करे, अल्लाह का खौफ, अज़मत, डर, ये सारी चीज़ें पैदा करे, फिर उसके बाद मस्जिद में आए। ये मसाजिद के अंदर उसके आदाब के अंदर शामिल है। वरना क्या होगा, लहुम फिद दुनिया खिज़्युन व लहुम फिल आखिरति अज़ाबुन अज़ीम, वरना ये सज़ा होगी। अल्लाह फरमाते जो लोग अल्लाह की मस्जिदों को वैरान करने का प्लान करते हैं, अल्लाह ताला इनको दुनिया में भी रुसवा करेगा और आखिरत के अंदर बड़ा दर्दनाक अज़ाब अल्लाह देगा। कहीं ऐसा न हो कि ये आयत तो अल्लाह ने ऐसे ज़ालिमों के मुताल्लिक़ उतारी है, कहीं ऐसा ना हो कि हमारे ज़रिए से कोई ऐसा काम हो जाए मस्जिद के मुताल्लिक़ कि हम खुद ज़ालिमाना गिरोह के अंदर शामिल हो जाए, वरना इतनी बड़ी सज़ा है। इसलिए इन मसाजिद की अज़मत को, इनके आदाब को और इनके यानी कि बुज़ुर्गी को मद्देनज़र रखते हुए इन मस्जिदों से अपने आप को जोड़ना चाहिए, कौम को जोड़ना चाहिए इससे। भाई हमारे जमात के साथी कहते हैं कि भाई किसी के पास बात करने जाऊं तो इसको मस्जिद में लाकर बात करो, ये इसलिए कहते हैं यह आएगा, यहाँ का माहौल देखेगा या 5 मिनट बैठेगा, दीन की बात सुनेगा, अल्लाह की रहमत उतरती है, उसके दिल को लग जाएगी, वो भी आएगा। ये इसलिए कहा जाता है, इसलिए कहते हैं कि भाई लोगों को मस्जिद में लाओ, ये सारी मेहनत जो है इसी के मस्जिद में लाने की मेहनत है, तो हम भी करें वो मेहनत। ये मस्जिद के आबाद करने की मेहनत है, किसी को चिल्ले 4 महीने बेचकर घर छुड़ाने की मेहनत नहीं। एक बात याद रखिए, लोग समझते घर छुड़ा देते, नहीं, घर नहीं छुड़ाते, मस्जिद आबाद करते, ये इसकी मेहनत है। सोच बदले, नज़रिया बदले।
یہ گھر نہیں چھڑایا ہے، یہ اللہ کی مسجد کو آباد کیا ہے۔ یہ سوچیں گے تو ہم بھی اپنے بچوں کو اس کے ساتھ میں جوڑیں گے، اس دین کے کام کے ساتھ میں جوڑیں گے۔ ہم تو کیا سوچتے ہیں، ان کا تو کام ہی ہے کہ تھیلے لے کر چل پڑے، ہم ایسا سوچتے رہتے ہیں۔ یہ لوگ کرتے ہی ایسا ہے کہ کوئی دیکھتے نہیں ہے، بس تشکیل کی تھیلے لے کر نکال دیا۔ یہ سچویشن کو نہیں سمجھتے، سب سمجھتے، کوئی نادان نہیں ہے دین کا کام کرنے والے، سب کو اللہ نے عقل دی ہے، سمجھ دی ہے، فہم دی ہے، سب کو پتہ ہے، لیکن ایک فکر ہے اللہ کے گھروں کو آباد کرنا۔ تو اس فکر کے اندر اگر ہم بھی لگ جائیں گے تو کیا ہوگا بھائی، اس سے بڑا اور نیکی اور کیا ہوگا۔ تو خیر یہ چیزیں ہیں، یہ دین کے کام، دین کی مجلس ہے، یہ قرآن کی محفل ہے، یہ تفسیر کی محفل ہے، یہ اس لیے لگائی جاتی ہے تاکہ ہم بھی بیٹھے مسجدوں کے اندر اللہ کی رحمتوں کو لینے والے بنیں، وصول کرنے والے بنیں۔ اپنی زندگی، ہماری دنیا کی زندگی کو اللہ پرسکون بنائے گا۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔